ماحول بنا ہوا ہے۔ نعت یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ عشق رسول اگر علماء فرماتے ہیں کہ اگر اپنے دل میں عشق رسول بڑھانا ہو تو نبی کی ثنا خوانی کرو، نعت خوانی کرو۔ یہاں پہ 18 سال 20 سال 25 سال گزر جاتا ہے، ایک نعت کسی کو یاد نہیں ہے، ایک نعت کسی کو یاد نہیں ہے۔ نعت تو چھوڑیے میرے دوستوں، درود شریف صحیح سے لوگوں کو یاد نہیں ہے، درود شریف صحیح سے لوگوں کو یاد نہیں ہے، نعت خوانی کا تو چھوڑیے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جو ماحول، جو معاشرہ، ہمارا سماج جس طریقے سے چل رہا ہے نا، دین سے اس قدر دوری اور اس قدر ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں کہ ہمارے زندگی کے گزارنے کے انداز سے ہمارا رب عز و جل حقیقت معنوں میں خوش نہیں ہے۔ مسجدوں کی ویرانی اور کھیل کود کے فیلڈ میں، میدان میں لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کا نوجوانوں کی جمع غفیر یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر کوئی نہ کوئی عذاب آنے والا ہے، کیونکہ مسجد سے اس قدر ہم دور ہو گئے ہیں، مدارس سے اس قدر دور ہو گئے ہیں، دین اسلام سے اس قدر دور ہو گئے ہیں کہ ہمارے زندگی کے انداز سے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا سے اس قدر دل لگا چکے ہیں، دنیا میں اس قدر ہم رچ بس گئے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے اور اپنی زندگی کا پورا حساب اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دینا ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مختصر سی زندگی، وہ بھی خاص مقصد کے لیے دے کر کے بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ بے شک اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، نہ کہ دنیا ہی کا ہو کر رہ جانا، دنیا ہی میں کھو جانا، دنیا کے کام دھندے میں مبتلا ہو جانا۔ نہیں میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بڑی بڑی پلاننگ اور بڑی بڑی منصب، بڑی بڑی وزارت اور بڑے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں قرآن پاک کے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ جس نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ تمہارا جائزہ ہو۔ موت اور زندگی اس لیے پیدا کی گئی تاکہ ہمارا جائزہ ہو، ہمارا محاسبہ ہو، ہم میں کون نیکی کرتا ہے اور کون بدی کرتا ہے۔ 50 سال کی عمر اللہ نے دے کر کے بھیجا، 60 سال کی عمر دے کر کے بھیجا، 70 سال کی زندگی دے کر کے بھیجا، لیکن اس زندگی میں ابھی تقریباً کسی کے 18 سال، کسی کے 20 سال، کسی کے 25 سال، کسی کے 30 سال گزر چکے ہیں، لیکن اپنے دل پر کے ہاتھ رکھ کر کے سوچیے کہ کتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ پتہ چلے گا اگر محاسبہ کریں گے، اپنا چیک اپ کریں گے، جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ جمعہ کے علاوہ کبھی مسجد میں ہمارا جانا نہیں ہوتا، مسجد میں کچھ پل ہم بیٹھ نہیں پاتے ہیں۔ آج کھیل کود میں، ناچ گانے میں، فلمیں ڈراموں میں اس قدر لوگ رچ بس گئے ہیں کہ ان کے دل سے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ نکلتی جا رہی ہے، خوف خدا نہیں رہ گیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر اپنی وقتوں پر فرض ہے، اپنی وقتوں پر فرض ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے، آپ سوچیے کہ نماز مسلمانوں پر اپنی وقتوں پر فرض ہے، لیکن اپنے دل پر کے ہاتھ رکھ کر کے سوچیے مسجد کی مینارے سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ ہم کتنا نماز کی طرف، ہم کتنے کامیابی کی طرف، ہم
बाजार में कामयाबी ढूंढ रहे होते हैं, हम बाजारों में कामयाबी ढूंढ रहे होते हैं, दुनिया के तरह तरह के कामों में हम तक कामयाबी ढूंढ रहते हैं। लेकिन हकीकत मानों में अगर इंसान को कामयाबी चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि नमाज ये तमाम इबादतों में अहम इबादत है। एक सहाबी सरकार की बरगाह में आकर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की बरगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन है? सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? तब मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल उसके वक्तों पर, पाबंद वक्तों पर नमाज पढ़ना है, पाबंदी के साथ उनके वक्तों पर नमाज पढ़ना है। और सहाबा किराम के जमाने में मेरे दोस्तों मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फर्क इस तरह समझते थे कि जो नमाज पढ़ता था उसको मुसलमान समझते थे और जो नमाज नहीं पढ़ता था उसको गैर मुस्लिम समझते थे। आज हमारा अक्सरियत ये नमाजी है, अक्सरियत। हम अपने मुआशरे में, अपने समाज में अगर हम देखें तो पता चलेगा कि हर घर में अगर खुदा ना खास्ता अगर एक नमाजी है ना, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल करम से अगर नमाजी है भी तो ये नहीं चाहता कि मैं अगर नमाजी हूँ तो मेरा बेटा भी नमाज पढ़े, मैं अगर नमाज पढ़ता हूँ तो मेरा भाई भी नमाज पढ़े। नहीं, क्योंकि अल्लाह इरशाद फरमाता है खू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि बचाओ अपने आप को भी और अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम के उस आग से जिसके ईंधन आदमी और पत्थर। अगर अल्लाह ताला के करम से, फजल से अगर हम नमाज पढ़ भी रहे हैं तो मेरे दोस्तों सिर्फ अपने नमाज पढ़ने से नहीं होगा, हमें अपने अहल व अयाल को भी नमाजी बनाना है। आज मस्जिद की वीरानगी हमें दावत फिक्र दे रही है, आज हमारी मस्जिदें वीरान होती जा रही है, गुनाहों के अड्डे आबाद होते जा रहे हैं, आज नाच गाना फिल्म गाना हर घर में आम होता जा रहा है। आज देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे तरह तरह के गानों में मशगूल हैं, तरह तरह से एक्टिंग कर रहे हैं, तरह तरह से नाच गाने कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये कि नाच गाना आम हो गया है, जिधर जाइए उधर नाच गाना हो रहा है, जिधर जाइए उधर फिल्म ड्रामे हो रहे हैं, जिधर जाइए उधर डीजे बज रहा है। इस वजह से बच्चे जो सुनेंगे उसको याद करेंगे, जो सुनेंगे वो याद करेंगे, उनके ज़हन में बैठता जाएगा। अब सुबह से शाम तक न माँ ने कभी अल्लाह का नाम लिया, न नबी पर दुरूद पाक पढ़ा, न बाप ने अल्लाह का नाम लिया, न नबी पर दुरूद पाक पढ़ा। वो बच्चा उसको नोटिस कर रहा है, बच्चा नोटिस कर रहा है। अब बच्चा का सबसे पहला घर मैंने बताया था कि सबसे पहला स्कूल माँ बाप है, माँ बाप का बोझ है। बच्चा वहां से अगर तरबियत नहीं पा रहा है, वहां से दीन नहीं सीख रहा है, वहां से इस्लाम नहीं सीख रहा है, वहां से कलमा नमाज नहीं सीखेगा, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों आज का हाल तो ये हो गया है कि आज जब बच्चा बोलने के काबिल होता है तो उसको तरह तरह की दुनियावी चीजें सिखाते हैं, दुनियावी चीजें सिखाते हैं। और बच्चा अगर कुछ गा दिया, बच्चा सुन करके इधर उधर से कुछ गा दिया तो उसको शाबाशी दिया जा रहा है, यहाँ तक कि उसको टिकटॉक पर शेयर किया जा रहा है, फेसबुक पर डाली जा रही है। एक तो वो गुनाह करवा रहा है और उसके बाद उस गुनाह को शेयर भी किया जा रहा है, गुनाह जारिया बढ़ाई जा रही है कि मेरा बेटा आज गाने वाला हो गया, मेरा बेटा आज स्कूल में आज प्रोग्राम हुआ है उसमें डांस किया है, उसको दुनिया को दिखाई जा रही है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों हाल तो ये होना चाहिए था कि बोलने के जब बच्चा काबिल हो तो उसको तरबियत ऐसी हुई होगी तो वो जो पहला लफ्ज बोले ना उसके जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होना चाहिए, या अल्लाह अल्लाह की सराय होनी चाहिए। लेकिन तरबियत न होने की वजह से मेरे दोस्तों और बुजुर्गों आज वही बच्चा जब कमाने के लायक होता है, जब विदेश जाता है 2 लाख 3 लाख रुपया लगा करके उसको विदेश भेजते हैं, जब बच्चा 2 महीना 3 महीना पैसा भेजता है, चौथा महीना नहीं हुआ पैसा भेजना बंद कर देता है, तो माँ बाप तरह तरह की बातें करते हैं कि मेरा बेटा को पैसा नहीं भेज रहा है, मेरी बातें नहीं मान रहा है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों तरबियत बहुत जरूरी है, तरबियत बहुत जरूरी है। और इस्लामी तरबियत अगर हम अपने औलाद को नहीं देंगे तो वही औलाद आकर के आप आगे चल करके वो आपके दिल का नूर नहीं बल्कि वो आपके दिल का नासूर बन जाता है। माँ बाप
بہت ساری مائیں بدعا دیتی ہیں کہ اس سے اچھا پر کوئی اولاد ہی نہ ہوتا تو بہتر ہوتا، کیونکہ اس نے تو ناک میں دم کر دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بچوں کو برا بھلا کہنے سے بہتر یہ ہے، بچوں کو جوانی میں سمجھانے بجھانے سے بہتر یہ ہے کہ آج بچپن ہی کے زمانے میں اس کی اچھی تربیت کریں، اچھی پرورش کریں، اسلام سکھائیں، دینیات سکھائیں، نبی کے طریقہ کار کو سکھائیں، تب جا کر کے وہ بچہ آپ کی آنکھوں کا نور بن سکتا ہے اور آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، لوگ مسلمان الحمدللہ جمعہ کے دن بہت سارے لوگ الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں اور جمعہ کی تیاری کرتے ہیں، نمازوں کی تیاری کرتے ہیں، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، صرف جمعہ کی نماز ہی فرض نہیں ہے، جمعہ کی نماز ہی فرض نہیں ہے، ہر مسلمان عاقل و بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز ہر عاقل و بالغ مسلمان پر مرد و عورت پر فرض ہے۔ لیکن اپنے مسجدوں کے حالات سے آپ باخبر ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہی نوجوان جو جمعہ کے دن آئے تھے الحمدللہ، لیکن جب عصر کی اذان ہو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نوجوان کہیں تاش کھیل رہے ہیں، کہیں لوڈو کھیل رہے ہیں، کہیں گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، کہیں کس فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کس میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میرے دوستوں تربیت صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری آج اکثریت دین سے دور ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا چیک کریں کہ ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے، ہمارے چلنے پھرنے کے انداز سے، ہمارے کھانے پینے کے طریقوں سے ہمارا رب عز و جل راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ اگر راضی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں راضی ہے تو اس کو راضی کرنے والے کی کاموں میں لگ جائیے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو علم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی تکلیف و محبت عطا فرمائے اور ان کے شریعت پر، ان کی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو حضرات سنت رہی پڑھیں اور سنت اللہ